حسنین سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے تمام کارکنان کو جن کے حوصلے بلند رہے، جنہوں نے جیلیں کاٹیں، جنہوں نے یہ ساری جو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ کی جو مشکلیں برداشت کی، ان کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آج 28 سال بعد بھی وہ جو جیل کاٹ کے آئے تھے سارے کارکنان ادھر موجود ہیں اور ان کے حوصلے بلند ہیں۔ پھر اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا اپنے مرشد کا نام آتا ہے تو میرے رونگٹے بھی کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی جیسی ہمت، اس کے جیسا حوصلہ، اس کے جیسے بلند حوصلے ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ آج سے صحیح 28 سال پہلے میاں والی کے ایک چھوٹے سے پمپ کے اوپر جب عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو اس نے ایک فکرہ کہا کہ نہ میں کسی کے آگے جھکا ہوں سوائے اللہ کے، اور نہ میں اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے دوں گا سوائے اللہ کے، اور اس نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ساتھ اس نے جو بات کی میرے مرشد نے کہ میں کرپٹ لوگوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ آج آپ دیکھیں، آج 28 سال بعد اس مرد مومن نے ثابت کیا کہ وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہے، ڈٹا ہوا ہے، ہٹتا نہیں، بکتا نہیں، جھکتا نہیں، پیچھے قدم نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جیل میں مجھے ڈرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بیٹھ کے بتا رہا ہے جس جیل میں جا کر نواز شریف نے ڈیل کی اور وہ جدہ بھاگ گیا، پھر دوبارہ ڈیل کی انگلینڈ بھاگ گیا، پھر پلیٹلیس اس کے ڈاؤن ہوئے وہ بھاگ گیا، کبھی زرداری دبئی بھاگ گیا اینٹ سے اینٹ بجا کر، کبھی کوئی کسی ملک گیا، کبھی کوئی کسی ملک گیا۔ لیکن ان حالات میں بھی جب سارے اس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ساری جماعتیں اس کی طرف دیکھ رہی ہیں، وہ ڈٹا ہوا ہے اپنے حق پر، اپنے سچ پر، صرف کس وجہ سے کہ میں نے اس عوام، اس ملک 24 کروڑ عوام کا جو ملک ہے ان کو ان کا حق دلانا ہے، ان کو ان کی اپنی حقیقی آزادی دلانی ہے۔ اس سارے چکرویوں کے اندر پورے کا پورا نظام ننگا ہو گیا۔ آج ہماری عدلیہ سے لے کر آج ہمارے جتنے بھی یہاں پر اقتدار کے اندر جو نشے میں پاگل ہیں، وہ ساروں کو آپ دیکھیں کہ وہ مل کے زور لگا رہے ہیں کسی طرح وہ جھک جائے، لیکن وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا قیدی جس کی سوچ آزاد ہے، وہ جیل کے اندر قید تو ضرور ہے لیکن جس کی سوچ آزاد ہے، جس کی روح آزاد ہے، جس کے کارکنان آزاد ہو گئے ہیں، جس کا ٹارگٹ تھا کہ اپنے ملک کی عوام کو آزادی کے بارے میں درس دینا، آج عمران خان جیل کے اندر یہ کہہ کے مطمئن ہے کہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، 24 کروڑ عوام کو جو شعور میں نے دینا تھا وہ میں نے دے دیا ہے۔ لیکن آج بھی وہ کرپٹ مافیا جس نے شروع دن سے لے کر 1947 سے لے کر 2024 تک اس ملک کے اندر ہمیشہ گدر مچایا، کبھی کرپشن کے اوپر، کبھی چوری کے اوپر، کبھی ڈاکوں کے اوپر، آج بھی وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ میں حسنین آپ کو بذات خود بتاتا ہوں کہ مجھے جتنے کلمے کا مطلب زیادہ عمران خان نے سمجھایا، میرے مسجد کا مولوی مجھے نہیں سمجھا سکا۔ میرے ملک کا مولوی کبھی مجھے لگاتا تھا شیعہ کے پیچھے، کبھی سنی کے پیچھے، کبھی بریلوی کے پیچھے، کبھی دیوبندی کے پیچھے، کبھی اہل حدیث کے پیچھے، کبھی کسی جگہ پر، کبھی نیازوں کے پیچھے، کبھی جمعراتوں کے پیچھے۔ لیکن میرے کپتان نے مجھے بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم سارے مسلمان ایک ہیں اور ہماری سوچ آزاد ہو جاتی ہے اور ہم ایک اللہ کی غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ آج وہ سبق پوری 24 کروڑ عوام نے پڑھ لیا ہے اور آج پوری 24 کروڑ سوال کھڑے ہوئے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اس شخص کو کس وجہ سے قید میں رکھا ہوا ہے؟ کیا اس نے کرپٹ مافیا کے ساتھ مل کر اس ملک سے لوٹ کر کوئی لندن میں جائیدادیں بنائی، کوئی انگلینڈ میں، کوئی امریکہ میں جائیدادیں بنائی، یا اس نے کوئی اپنی فیکٹریاں لگائیں؟ نہیں، جواب آئے گا نہیں۔ اس کو کہاں پر پھنسایا گیا؟ اس کو جو کیس اس کے اوپر اس وقت چل رہا ہے وہ کس چیز کا کیس ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کیا ہے؟ اس کی حقیقت عوام کو نہیں پتا۔ اس نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے تحت ایک یونیورسٹی بنائی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی